کیا روزے کی حالت میں حیض کے آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا؟ 12 بجے کے بعد یا افطاری کے قریب کے ٹائم اگر کسی عورت کو حیض کی بیماری آ جائے تو کیا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا؟ اگر 12 بجے سے پہلے حیض آ جائے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اس معاشرے کے اندر عام ہے خواتین میں روزے کی حالت میں حیض کو لے کر۔ مثال کے طور پر بعض عبادات ایسی ہے کہ جو آپ کر سکتی ہو، لیکن وہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں یا رمضان میں یا کسی بھی عام رمضان میں اگر حیض کی بیماری آ جائے تو یہ عبادات بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ عبادات کر سکتی ہے۔ پھر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ اس کا اہتمام بالکل کر سکتی ہو، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ کون کون سی عبادات ہیں کہ حیض کے آنے کے بعد آپ وہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ خاص کر کے وہ نوجوان لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں پیچیدہ کہ جن کے بارے میں ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سفید قطرے جو لڑکیوں کے یا خواتین کے فرج سے خارج ہوتی ہے، کیا اس سے بھی جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا؟ بہت ساری خواتین خاص کر کے وہ لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچ جائے وہ اس کو حیض سمجھ کر وہ روزہ سمجھتی ہے کہ روزہ فاسد ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ کچھ اہم ضروری مسائل ہیں جس پر آپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، چاہے 12 بجے سے پہلے آ جائے، چاہے وہ افطاری سے کچھ دیر قبل کیوں نہ آ جائے، اس صورت میں ہر صورت میں روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک افطار کے وقت تک اس کے بیچ میں اگر حیض آ جائے کسی بھی وقت آ جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ 12 بجے سے پہلے آ گئے تو فاسد ہو جائے گا، 12 بجے کے بعد فاسد نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 12 بجے سے پہلے آ جائے 12 بجے کے بعد آ جائے، ہر صورت میں جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت ہے حیض کی حالت میں وہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ نہ کھائے، بچوں کے سامنے یا فیملی کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں، بلکہ چپکے سے وہ بالکل کھا پی سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہے، خاص کر کے وہ لڑکیاں جن کو سفید قطرے جو ہے فرج سے خارج ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں وہ سمجھتی ہے کہ 2 دن قبل ایک عورت اس حوالے سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا کہ کچھ فرج سے کچھ قطرے خارج ہوئے، میں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ حیض کی قطرے جو حیض کی بیماری ہے وہ شروع ہو گئی، تو کہتی ہے میں نے روزہ افطار کر لیا، میں نے روزہ توڑ دیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ سفید قطرے جس کو لیکوریا کی بیماری کہا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ بیماری تھی، تو پھر میں نے روزہ توڑ دیا، اب میں کیا کروں، پریشان ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے سمجھا کہ یہ حیض کی بیماری ہے، حالانکہ وہ حیض کی بیماری نہیں تھی، لیکوریا کی بیماری تھی، تو آپ نے سمجھا کہ وہ حیض کی بیماری تھی، تو اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر قضا لازم آئے گا، یعنی ایک روزے کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اس کے اوپر کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو خواتین یہ سمجھتی ہے، یہ خاص کر کے وہ نوجوان لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچ جانے کے بعد ان کی یہ بیماری آتی ہے، لیکوریا کی بیماری، یہ سفید قطرے ان کے فرج سے خارج ہوتی ہے، ان سفید قطروں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کو لیکوریا کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اور لیکوریا کی بیماری سے کہ رمضان روزے کی حالت میں آ جائے یا جس بھی رمضان مبارک کے مہینے میں کسی بھی وقت آ جائے تو آپ نے روزے رکھنے ہیں، یعنی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ روزہ جو ہے برقرار رہے گا اور آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اور اس حالت میں آپ جو ہے نماز بھی پڑھو گے، لیکوریا کی بیماری میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ناپاکی نہیں ہے بلکہ یہ عام بیماری ہے، تو جس طریقے سے حیض کی بیماری ہوتی ہے۔ اب حیض کی بیماری میں مثال کے طور پر بہت ساری عبادات ایسی ہے جیسے کہ نماز ہو گیا، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو گیا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہو گیا، اور اس کے علاوہ نماز وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتی، یہ عبادت قرآن مجید کی تلاوت اور روزے نہیں رکھ سکتی، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور طواف وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ ہم بسری نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات ایسی ہے جو آپ کر سکتی ہو، مثال کے طور پر آپ ذکر اذکار کر سکتی ہو، استغفار پڑھ سکتی ہو، اور اس کے علاوہ درود شریف آپ پڑھ سکتی ہو، اور وہ دعا جو قرآن مجید کا حصہ ہے لیکن بطور دعا آپ ان آیتوں کو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر رمضان مبارک یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجئے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کو حیض آ جائے تو وہ سمجھتی کہ بھائی اللہ کا نام بھی ہم اپنی زبان سے نہیں لے سکتی، تو یاد رکھیے آپ ذکر اذکار کر سکتی ہو، درود شریف پڑھ سکتی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ سکتی ہو، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعا کی صورت میں آپ پڑھ سکتی ہو۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، وہ ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ، تو آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں۔
رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر آپ عبادت کرو گی، یہ جو ذکر اذکار آپ کرو گی تو یقینی طور پر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو حیض آ بھی جائے تو پھر بھی آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ نے ذکر اذکار کرنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، اور پھر خاص کر کے رمضان مبارک اس مہینے کے اندر جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ شرعی مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔